السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضیلت اور وحدانیت کا ذکر آپ نے ہمیں بتایا۔ قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، اور آپ کی وجہ سے قرآن کریم اور آپ کی شریعت اور آپ کی حدیثوں اور ان تمام چیزوں سے ہماری زندگی میں، پوری امت کی زندگی میں نور پھیل گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کی برکت مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ آج جو ایک چھوٹا سا موضوع ہے، سلام کی فضیلت۔ سلام، جس کو ہم ایک معمولی سا لفظ سمجھتے ہیں، سلام، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں کتنا عمل کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ، تمہیں سلامت رکھے گا۔ اب سلام کو خوب پھیلاؤ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح سے بھی ممکن ہو، ہم سلام ہر کسی کے ساتھ میں کرتے رہیں۔ وہ آدمی اللہ سے زیادہ قریب رہتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یہ کتنی پیاری بات کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے قربت چاہیے، آپ کو قریب ہونا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ پہل کا مطلب پہلے۔ اب ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ہم اس بات کی تھوڑی سی ہم میں کجی ہے، کمی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، میں کیوں سلام میں پہل کروں؟ یہ سامنے جو آیا ہے یا آئی ہیں، یہ کیوں مجھے سلام پہلے نہیں کرتی؟ میں کیوں سلام پہلے کروں؟ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فضیلت اس میں جو سلام پہلے کرتا ہے۔ تو ہم تو ہر چیز وہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہو۔ ہمارے اعمال جب تولے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جو نیکی ہیں وہ زیادہ ہوں۔ تو اب اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ وہ سلام میں پہل کریں، تو انہوں نے جب سلام میں پہل کی تو ان کو 10 نیکیاں ملیں، یہ بھی ملا کہ اس بات کی بھی فضیلت ہوئی کہ انہوں نے پہلے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ جو بھی کوئی ہیں، جن کو بھی ہم جانتے ہیں، جو ہمارے اطراف میں ہیں، چھوٹے بڑے، کوئی جو بھی مسلم ہیں، پھر ہمیں ذات اور برات اور یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی ہوں گی، ہم آپس میں سب طرف سلام پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، سلامتی بڑھتی ہے۔ دیکھیے، کتنا بھی آپس میں دوری ہو، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، کوئی بھی بات ہے، دوستوں میں یا کسی میں اختلاف ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں کسی بات پر ناچاشی ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی محفل میں یا کہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور سوچئے آپ کے کسی دوست سے آپ کی بات چیت نہیں ہے یا رشتہ دار سے، آپ نے آگے جا کے اسے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، لا محالہ مسلمان ضرور جواب دے گا۔ چلیے، مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ جواب دے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دلوں میں شیطان اتنی دوری ڈال دیتا ہے، اتنی ہمارے دلوں میں غفلت ہوتی ہے کہ ہم اس سلام کا بھی جواب، کیونکہ ہمارے دل میں سامنے والے کی طرف سے صفائی نہیں ہے، تو ہم کھل کر جواب نہیں دیتے، یا تو ہم یہی کہتے ہیں وعلیکم السلام، یا کھل کر جواب نہیں دیتے، یا چپ ہو جاتے ہیں، یا ایسے بتاتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے سنا ہی نہیں کہ سلام ہے۔
بہت غلط بات ہے. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا جو فرمان تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں اس پر عمل کر رہی ہوں، سامنے والا نہیں کر رہا، اس کی مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم تو ہر وہ کام کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اب یہاں تک سلام کا جواب نہ دینا گناہ بتایا گیا ہے. اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو یہ گناہ ہے. تو اگر کوئی مجھے سلام کر رہا ہے اور میرا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہے تو اول تو دل میں یہ اس طرح کی گل اور یہ تمام اس طرح کی باتیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے. دل کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیے. جس کسی سے کوئی بھی کدورت ہے، کوئی بات ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر کبھی دل نہیں اس طرف راغب ہوتا تو ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں، کیونکہ ہمارے ساتھ کون کون لگا ہوا ہے؟ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ادھر ادھر کے رشتہ دار اور سب ہیں. بھائی تم تو اتنی اچھی ہو، تم تو یہ ہو، تمہارے ساتھ تو اس نے ایسا کیا تھا. جب ان باتوں کا ہمارے دل پر اثر پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نفس جو ہے، نفس ہمیں یہ کہتا ہے میں کیوں جھکوں. یہ بھی ایک تکبر کی بات ہے کہ میں کیوں آگے بڑھ کے اس کو سلام کروں. سارا تکبر، سارا عز و جلال کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. ہم تو کیا ہے؟ ذرہ خاک ہیں. ہم کس بات پہ، کس چیز پہ تکبر کرتے ہیں؟ کوئی چیز ہماری پاس جو ہے ہماری اپنی تو ہے ہی نہیں. یہ کیا زبان، کیا مکان، کیا دکان، کیا گاڑی، کیا گھوڑا، کیا اولاد، کوئی چیز بھی تو ہماری نہیں ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دی ہیں. تو کس چیز پہ اکڑ؟ جو اکڑتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. جھکنے سے مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری اس بات میں ہے کہ اگر کسی سے دل میں پرخاش ہو، کچھ رنجش ہو گئی ہو تو اپنے دل کو صاف کر لیں اور سلام میں پہل کریں. وہ نہیں کرتا، میں پہل کروں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گی کہ جو کوئی آپ سے دوری ہے وہ آپ کے نزدیک آ جائے گا. فوراً نزدیک نہیں آ جائے گا، لیکن جب بھی کبھی وہ انسان جو آپ کو سلام نہیں کرتا یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ اس کو برابر سلام کرتی رہتی ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر یہ جو سلام ہے یہ دلوں کی دوری کو دور کر دے گا. سب سے پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا. جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے. جب آپ گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور آپ سلام کرتے ہیں تو کیا ہے؟ جو شیطان آپ کے ساتھ داخل ہونا چاہتا تھا وہ رہ گیا. آپ نے سلام کیا تو فرشتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، فرشتے جواب دیتے ہیں اور اس سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کریں. سلام کرنے والے کے لیے افضل ہے کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. اور جواب دینے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. یعنی جتنا کسی نے کہا ہے اتنا ہی پورا جواب دینا چاہیے، اس میں کمی اور کجی نہیں کرنا چاہیے. کسی جملے میں اس پر کسی جملے کا اضافہ نہ کرے. پیغام سلام ایک امانت ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ سلام جو ہے
ایک امانت ہے جس کا پہنچانا واجب ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم آرام سے کسی سے کہہ دیتے ہیں میرا سلام، مدینے جا رہی ہیں تو آپ میرا سلام پہنچا دینا، میرا نام لے کے میرا سلام پہنچانا۔ آپ پہلے سے ہی کہہ دیجئے۔ مجھے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں عمرہ کو جا رہی ہوں، بہت سارے لوگوں نے کہا ہمارا سلام کہنا۔ تو دیکھیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم سب کا سلام کہہ دیں گے، لیکن کیا آپ کو وہاں جا کے ہوش رہتا ہے؟ وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ تو صلاۃ اور سلام میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو یہ ضرور ہے کہ جب بھی یاد آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہی وعدہ کریے، کیونکہ یہ ایک امانت ہے۔ آپ نے اگر ہاں کہہ دیا، ہاں میں تمہارے نام کے ساتھ سلام پہنچاؤں گی، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کا اجتماعی سلام میں پہنچا دوں گی۔ اس میں اجتماعی سلام میں سب آ گئے، جن جن نے کہا ہے وہ سب آ گئے، دعاؤں کے لیے یا جس چیز کے لیے کہیں، لیکن سلام ایک امانت ہے۔ ہم عام طور پر کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں بھائی ان کو تم جا رہی ہو نا وہاں پر، فلاں دوست کو میرا بھی سلام کہہ دینا، اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں میں سلام کہہ دوں گی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس چیز کو ہم بہت سلائٹلی لیتے ہیں کہ کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سلام، میرا سلام پہنچانا، یا تو آپ پہلے ہی کہہ دیجئے دیکھیں مجھے یاد رہے گا تو میں سلام فلانی دوست سے یا آپ کی رشتہ دار سے پہنچا دوں گی، اگر نہیں یاد رہا تو پھر میں وعدہ نہیں کرتی۔ اس لیے یہ امانت ہے، اس لیے پیغام لے جانے والے کو چاہیے کہ پہلے خوب سوچ سمجھ کر اس امانت کی ادائیگی کے لیے حامی بھرے، ورنہ کہہ دے کہ یاد رہے گا تو میں کہہ دوں گی، نہیں یاد رہے گا تو میں نہیں کہوں گی۔ اگر قبول کر لیا ورنہ انکار کر دے، کیونکہ اگر نہیں ہو سکتا ہے، نہیں یاد رہتا تو کوئی اس میں اتنی بری بات نہیں کہ نہیں بھائی مجھے یہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، میں بھول جاتی ہوں، میں اپنا ہی کہنا کرنا بھول جاتی ہوں تو میں بھول جاؤں گی۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تھوڑی دیر ان کو برا لگے گا، لیکن اگر آپ نے حامی بھر لیے تو پھر آپ کو سلام پہنچانا پڑے گا، ورنہ نہیں پہنچائیں گی تو امانت میں خیانت ہوگی۔ ایسی صورت میں نہ پہنچائے تو گناہ نہ ہوگا، اگر آپ نے پہلے ہی منع کر دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو سلام نہ کریں۔ اب دیکھیے یہ تو ہے سب کو سلام کرنا ہے، پہلے جو میں بتا رہی ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، کوئی بھی ہو، نامحرم کے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بہت زور سے اور ایسے نامحرم کو سلام اگر کریں بھی تو بہت خفیف سے لہجے میں سلام کریں گے، لیکن اپنے ہم جنس کو سلام کرنے میں ہم پہل کریں گے، چاہے وہ ہم سے چھوٹے ہوں بڑے ہوں۔ اب یہ نہیں سوچیں گے کہ میں تو اتنی بڑی ہوں، یہ ہوں، یہ چھوٹی لڑکی کو میں کیوں سلام کروں۔ جس کو بھی آپ سلام کریں گی، آپ پہل کریں گی، اس کا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا اجر دیں گے۔ اب جن لوگوں کو سلام نہیں کرنا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جب کوئی نماز پڑھا ہے تو آپ اس کو سلام نہیں کریں گے، کیونکہ کیا ہوگا، نماز میں جو انسان ہے جب سلام کی آواز اس کو پہنچے گی تو اس کا دھیان نماز سے ہٹ جائے گا، اس لیے نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، خواہ زبانی قرآن کریم پڑھا ہو، دیکھ کر پڑھا ہو، یا وہ کسی کو پڑھا رہے ہوں یا کوئی ان کے ساتھ پڑھا ہو، تو قرآن کریم جب کوئی پڑھا ہو تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی حدیث کا درس دے رہا ہو، ابھی جیسے میں اس وقت کچھ کہہ رہی ہوں، اس وقت میں مجھے کوئی سلام نہ کرے۔ جیسے کوئی درس دے رہا ہے، آپ اس محفل میں گئی ہیں تو ان کو سلام نہیں کریں گی، ان کو سلام نہیں کریں گی۔ کوئی خطبہ دے رہا ہے
دے رہا ہو تو خطبہ دینے والے اور سننے والے کو سلام نہ کریں۔ کوئی استاد شرعی علم کے درس کے دینے میں مشغول ہو، اس کو سلام نہیں کریں گے۔ کوئی جوا کھیل رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، اس طرح کے کام کر رہا ہو جو شرعاً جائز نہیں ہے، ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شراب پی رہا ہو، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور غیبت کرنے والے اور برا سننے والے کو بھی، غیبت کرتے اور سنتے وقت، گانا گانے والوں کو، گانا سننے والوں کو، سنتے وقت، ناچتے وقت، دیکھنے والوں کو، گانا دیکھنے والوں کو، اس طرح کوئی غیر شرعی کام، یہ سارے غیر شرعی کام ہیں، اس طرح کے کام کرنے والوں کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ تو ہم کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس کو ہماری شریعت مکروہ کہتی ہے۔ تو سلام کو خوب پھیلائیے جہاں جائیے۔ دیکھیے بازاروں میں ہم جاتے ہیں، گروسری کے لیے جاتے ہیں، تو آپ آرام سے پہچان سکتی ہیں کہ جو شلوار قمیض میں ہے یا ذرا سا بھی سر پہ دوپٹہ ہے، تو عام طور پر 99.9% مسلمانی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اب جب کبھی سلام بھی کرو تو میں کرتی ہوں، آپ نے بھی کیا ہوگا، تو چونک کر وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہیں میں تو انہیں نہیں جانتی۔ جاننے کا کیا سوال ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، آپ نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے تھے بازاروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ تو ہم یہ بازار ہی ہے نا، گروسری کو جا رہے ہیں تو دوسرے لوگ جو گروسری کر رہے ہیں، جو بھی کوئی عورتیں ہیں یا کوئی ہیں، ہم انہیں ضرور سلام کریں، تو لا محالہ وہ بھی جواب دیں گی، اور اس طرح سے ان کو بھی عادت پڑے گی کہ ہیں میں تو ان کو نہیں جانتی تھی، انہوں نے مجھے سلام کیا، تو وہ بھی دوسروں کو اسی طرح سے سلام کریں گی۔ امید ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، سلام کو آگے پھیلائیے۔ اس کو کیا ہے، جیسے ہم اپنے گھر میں صبح اٹھتے ہیں نا، کلام کچھ کریے ہی مت کسی سے، سب سے پہلے سلام کریے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا رواج ہے، فون اٹھایا، ہلو ہائے کہتے، کتنی بری بات ہے۔ ہم کو معلوم ہے سامنے والے سے جو مخاطب ہوں وہ کون ہے، وہ مسلمان ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں، وہ مسلمان لڑکی ہے یا میرے بھائی ہیں یا کیا ہیں، تو ہلو ہائے کیا وقت رکھتا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ ہائے کتنی بری چیز ہے، ہائے ہم تو ہائے افسوس کے لیے کہتے ہیں نا، لیکن ہلو ہائے ہماری تو عادت بن گئی ہے۔ ہلو کہے بغیر تو ہمارا فون چلتا ہی نہیں، کیونکہ تو ہم تو امریکہ میں امریکن بن گئے ہیں، تو ہم ایسے تمام کام کرتے ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ فون اٹھایا، آپ کا مخاطب، آپ کو معلوم ہے آپ کس کو کال کر رہی ہیں، نیدا فاطمہ کو آپ کال کر رہی ہیں، تو آپ پہلے کیا کہیں گی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا محالہ وہ بھی آپ کو وہی جواب دیں گی۔ تو کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، دوست ہو رشتہ دار ہو، ہم سب کو پہلے سلام سے کلام کریں گے۔ عادت ڈالیے اپنی کہ ہم کسی کو بھی کلام کریں گے ہی نہیں، پہلے سلام کریں گے۔ صبح اٹھنے کے ساتھ پہلے سلام کریں گے، گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے، کھانے کی میز پر بیٹھیں گے۔ اس طرح سے ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جب آپ تشریف لے جاتے تھے، کوئی بیچ میں درخت آ جاتا تھا، اس کے بعد ہوتے تھے تو بھی وہ سلام کہتے تھے، یعنی اس طرح سے سلام کرتے تھے جیسے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے پھر سے سلام کر لیا۔ ہم تو کہیں گے ہیں کیا ہو گیا ان کو، کیوں سلام کر رہے ہیں؟ سلام کا کیا مطلب ہے، اللہ کی رحمت آپ پہ سلامتی کوئی بھیج رہا ہے۔ آپ بھی پھر کیا کریں گے، جب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا، آپ بھی سلامتی بھیج رہے ہیں۔ یہ گڈ مارننگ کیا ہے، یہ کوئی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر ہم تو ہمارے بچوں کو بھی گڈ مارننگ سکھاتے ہیں، ان کو بھی گڈ نائٹ سکھاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں کیوں نہیں دعائیں سکھائیں، رات کی دعائیں سکھائیں، سونے کے وقت کی دعائیں سکھائیں۔ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع صرف یہ ہے سلام کو پھیلائیے۔ امید ہے کہ اب ہائے ہلو کے بدلے میں انشاءاللہ تعالی آپ فون اٹھائیں گی تو شاید آپ کو میری نصیحت یاد آ جائے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا احد ہو یا واحد ہو یا موجود ہو یا جواد ہو یا باسط ہو یا کریم ہو یا وہاب ہو یا ذتول ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو یا علیم ہو یا حکیم ہو یا حی ہو یا قیم ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان ہو یا منان ہو نفعنی بنکا بنفۃ خیر تغننی عمن سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبین نصر من اللہ فتح قریب یا اللہ ہو یا غنی ہو یا حمید ہو یا معید ہو یا ودود ہو یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بما حفظت به ذکر وانصرنی بما نصرت وهو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رحمت، تیرے فضل و کرم سے جو آج سلام کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ جو آپ نے کہا ہے سلام کو پھیلائیں، سلام زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔